السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا یا آپ بھی یہ غلطی کرتے ہوں گے کہ نماز پڑھتے ہوئے جب آپ اتحیات کے لیے بیٹھتے ہیں یا دونوں سجدوں کے درمیان میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو بیٹھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے دونوں پیروں کو کھڑا کر کے یعنی اپنے دونوں قدم کو کھڑا کر کے اور ایڑیوں پر بیٹھا جاتا ہے، جس طریقے سے آپ اسکرین پر فوٹو دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے یہ سنت کے خلاف ہیں اور ادب کے بھی خلاف ہیں۔ اس میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک تو استکبار یعنی تکبر، ٹھیک ہے، اس چیز میں اور اس طریقے سے بیٹھنے میں ادب نہیں پایا جاتا ہے۔ نمبر دو، اس چیز میں آدمی کی جو ہے جلد بازی بھی پائی جاتی ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے ہے اور اتحیات میں بیٹھا اور سلام پھر کے فٹافٹ بھاگنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہمیں ختم کرنا ہے، یعنی کہ اپنے دل سے ایک تکبر، آدمی جتنا جو ہے باادب ہوگا اور جتنا اطمینان اور سکون سے نماز پڑھے گا وہ اتنا ہی اللہ رب العزت کے قریب پہنچے گا، اللہ کا اس کو قرب حاصل ہوگا۔ اور دوسری چیز ہے کہ ہمیں جلد بازی نہیں کرنا ہے بلکہ اطمینان اور سکون سے نماز پڑھنے کے لیے آنا ہے۔ اور اس چیز سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی جو ہے منع فرمایا کہ آدمی گدھے کی طرح، جانور کی طرح اور کتے کی طرح اپنے پیر پھیلا کر اور اپنے ہاتھوں کو زمین پر جو ہے بچھا کر کے نماز پڑھنے سے بھی اس سے منع کیا گیا۔ تو یہ وہی طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے سے جانور بیٹھا کرتے ہیں، یہ کوئی انسانی طریقہ نہیں ہے کہ آدمی اس طریقے سے بیٹھے۔ آپ جب کسی بڑے آدمی کے پاس یا کسی سے ملنے جلنے کے لیے جب آپ جاتے ہیں، اگر آپ اس طریقے سے بیٹھتے ہیں یعنی کہ اپنے دونوں پیروں کو کھڑا کر کے اور پھر اس کی ایڑیوں پر جب آپ بیٹھتے ہیں، تو یہ طریقہ کوئی بھی بڑا آدمی دنیا کا جو سمجھدار ہے، عقل مند ہے، پڑھا لکھا آپ کی نظروں میں، تو اس چیز کو بالکل بھی پسند نہیں کرے گا۔ آپ خود اس بات کو، اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں، تو پھر اس چیز کو اللہ رب العزت کیسے پسند کرے گا؟ تو یہ چیز اور یہ غلطی جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے، اس کو ختم کرنا ہے۔ دیکھیں، ہم جتنا نماز کو اطمینان سے، سکون سے اور اچھے سے پڑھنے کی کوشش کریں گے، نماز کی تمام سنتوں کا، نماز کے تمام فرائض کا، نماز کے تمام شرائط کا جتنا ہم اہتمام کریں گے اور جتنا اطمینان سے، سکون سے اور اچھے سے نماز کے ہر رکن کو سمجھ کر، سیکھ کر، یاد کر کر اور اس کو اطمینان سے پڑھنے کی کوشش کریں گے، اتنی ہی ہماری نماز اچھی ہوگی۔ اور نماز کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز ہی کے متعلق سوال اور جواب ہوں گے، نماز ہی کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ تو ہماری نماز سب سے اچھی ہونی چاہیے۔ تو میں نے نماز کے تعلق سے کئی ساری ویڈیو بنا دی ہے، اور اس میں نماز کے شرائط پر میں نے ویڈیو بنا دی، نماز کے فرائض پر میں نے ویڈیو بنا دی، نماز کے واجبات کے تعلق سے میں نے ویڈیو بنا دی، اور آئندہ نماز کے تعلق سے جتنے بھی مسائل ہوں گے، جتنے بھی مسائل پیش آتے ہیں اور جتنے بھی ہماری غلطیاں ہوتی ہے، ان کے تعلق سے میں ویڈیو بناتا رہوں گا۔ آپ لوگوں کو نماز کو مکمل طریقے سے سیکھنے کے اور سمجھنے کے اور مکمل طریقے سے جو ہے اس کی فکر آپ کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہر طرح کے آپ کے مسئلے کو حل کیا جائے گا، آپ کے مسئلے کو آسان کیا جائے گا، اور میں بالکل آسان طریقے سے، آسان انداز میں، آسان لفظوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، نہ یہ کہ مشکل الفاظ میں یا ادھر ادھر گھما پھرا کر کے، بالکل عام انداز میں، بالکل عام الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔